الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو زندگانی دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے بھیجا اور اللہ نے اسے کامیاب کرنے کے لیے بھیجا اور کامیابی کا راستہ بتلا کر بھیجا۔ کامیاب ہونے کے لیے کامیابی کا راستہ دے کر کامیاب کرنے کے لیے بھیجا۔ اب اس کا الٹ کرتے ہوئے ناکام ہو رہا ہے، ناکامی والے راستے پر چل رہا ہے اور ہر قدم پر اس کی نافرمانی کر کے اسے ناراض کر رہا ہے۔ زندگی گزارنے کا ایک سونا اصول اللہ جل شانہ نے اسے عطا فرمایا اور اس اصول کے تحت ہی انسان کی زندگی کے نشیب و فراز کو اللہ نے رکھا۔ اس کے کھانے پینے کے اوقات مقرر کیے، اس کے سونے جاگنے کے اوقات مقرر کیے، اس کی دانائی اور کم عقلی کے اوقات مقرر کیے، اس کے بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپے کے اوقات مقرر کیے۔ بچپن میں بڑھاپا نہ آیا، بڑھاپے میں بچپنا نہ آیا، ہر چیز اس کے ایک نصاب کے تحت، ایک نظام کے تحت چلائی۔ پیدائشی طور پر ماں کا پیار دیا، جب تھوڑا سا اٹھنے کے قابل ہوا تو باپ کا سہارا مل گیا اور سنبھلنے کے قابل ہوا اللہ نے اسے بہن بھائیوں کا پیار دے دیا۔ اور یہ سارے پیار حلال کے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرام کا نہیں۔ اور پھر جب جوان ہوا، نفسانی خواہشات اس کی ابھرنے لگی، اللہ نے اس کو ایک رشتے کے ساتھ منسلک کر کے، جس کو نکاح کہتے ہیں، عورت کے ساتھ جوڑ کے پھر وہ پیار دیا، اس پیار کو بھی اللہ نے حلال قرار دیا۔ گویا کہ اس کی بنیادی پیار سے قائم ہوئی۔ ماں کی گود میں آیا، پیار ملا، بہنوں نے اٹھایا، پیار ملا، بھائیوں نے اٹھایا، پیار ملا، اور جس نے بھی اس کو گود میں لیا پیار ہی پیار دیا۔ پھر جب جوان ہوا پھر اسے پیار ملا۔ اب بڑھاپے کی طرف آیا، اللہ نے فرمایا جو تربیت ماں کی گود سے میں نے تیری بیوی تک کی تھی، اب وہ تربیت کو اپنی اولاد کے اندر لے گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ پیار تو سب کے لیے، لیکن جب پیار دینے کی باری آئی تو یہ نفرتوں کی آگ بن کر دنیا کے سامنے پیش ہوا۔ ماں نے پیار دیا، یہی بری لگنے لگی، باپ نے اسے پیار دیا اور پیار میں سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا، اب اس کو باپ کے حکم ہی برے لگنے لگے۔ بھائی نے انگلی پکڑ کر گود میں اٹھا کر اس کو سہارا دیا، اب اسے بھائی ہی برا لگنے لگا۔ اس کی بیوی نے اس کی خواہشات پوری کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اس نے بچے مانگے، اس نے بچے دیے، اللہ کے حکم سے جو ہی کرتا کہتا رہا وہ کرتی رہی، لیکن اس نے اسے بھی پیار نہ دیا، اس کا بھی باغی بن گیا، اس کی بھی بغاوت کر دی۔
پھر اللہ نے اسے اولاد جیسی نعمت دی، اس نے اولاد کو بھی پیار نہ دیا، حالانکہ اسے زندگی کے اس مرحلے میں جس مرحلے میں اس کی اولاد ہے اسے پیار ہی پیار ملا۔ اگر اسے پیار میں کبھی مار مل گئی تو پھر مار کو ماں نے سینے سے لگا کے دوبارہ پیار میں بدل دیا۔ لیکن یہ ایسا اٹکل دماغ، ایسا پاگل ہو گیا، یہ ہر طرف نفرت ہی کر رہا ہے، بچوں کے ساتھ کر رہا ہے اور بیوی کے ساتھ کر رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ کر رہا ہے، بھائی تو اس کو ایک آنکھ ہی نہیں بھاگتے، بہنوں کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں۔ اور پھر جس نے اسے اتنی نعمتوں کے ساتھ نوازا، اس کی تو بغاوت پر اتنا اترا ہوا ہے کہ 8 دن کے بعد بھی اس سے ملاقات کرنا یعنی جمعے کے دن بھی گوارا نہیں کرتا۔ جس نے اسے ساری زندگی کے اندر اتنا پیار دیا، اتنا باغی بنا کہ 24 گھنٹے میں اس کا ایک مرتبہ نام اپنی زبان پہ لانا گوارا نہیں کرتا۔ آپ سارے حضرات بیٹھے ہیں، ایمانداری سے قسم اٹھا کے بتائیں کہ آپ نے درد دل سے سارے دن میں کتنی مرتبہ اللہ کو یاد کیا؟ یہ گردنیں ہلانے کا وقت نہیں، یہ شرم سے سر جھکانے کا وقت ہے۔ موت کھڑی ہے سامنے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، سب تو کچھ پیچھے رہ کیا گیا؟ کھانسی کا ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی پیچھے رہ گیا۔ یہ بھی اللہ کا اتنا باغی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بغاوت پر اتر آیا کہ اس نے پوری 24 گھنٹے کے اندر ایک بھی نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں سامنے اللہ کو دکھایا کوئی۔ اس کی ہڈیاں اور اندر کا انجر پنجر سارا ڈھانچہ کمزور ہو گیا، اب بھی پتہ نہیں کس بات پر خدا کی بغاوت کر رہا ہے۔ فرشتے نے ایک موت کی سے چپیڑ ماری، اللہ کی قسم ہڈیاں ٹوٹ جائیں گے، قبر کی گڑھ میں جا کے گر جائیں۔ اور اگر فرشتے نے اپنا غصہ دکھا کے اس کے گلے کو دبا دیا، اس کا پیشاب کا پانا بھی نکل جائے، اس کے کان کے پردے بھی پھٹ جائیں گے، اس کے ناک سے خون بھی نکلنے لگ جائے گا۔ پتہ نہیں کس بات پر اترا رہا ہے، کس بات پر اترا کر اللہ کی اور اس کے رسول کی بغاوت پر نافرمانی اعلان کر رہا ہے، اور اپنے کیے گا سارا ملبہ اللہ پر ڈالا۔ روٹی اللہ نے بہترین سے بہترین بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اگر ایک وقت میں اللہ نے سالن لیا کر ٹھیک ہے مولا تیری مرضی ہے، میں نے پتہ نہیں میرا اس نہیں کرے گا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ ایسا پیارا اللہ نے منہ توڑ تھاک کر کے منہ پر تماچا مار کے جواب دیا۔ قیامت تو دور کی بات ہے، موت تو دور کی بات ہے، میدان محشر میں تیری پیشی دور کی بات ہے، تیرا میرا آمنا سامنا دور کی بات ہے۔ تیرے کیے کا، تیرے ککرم کا، تیرے کرتوتوں کا جواب میں نے دنیا میں دے دیا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ میں نے تجھے زمزم سے پاک پیدا کیا تھا، اور نامراد تو اپنے گناہوں اور اپنے ہاتھوں کی بیماریوں کی وجہ سے کتنا ناپاک ہو گیا ہے۔ اتنا تجھے برکت والا بنایا تھا، اتنا تجھے عزت والا بنایا تھا، تیرے سر سے نہیں، تیرے منہ سے نہیں، تیری ایڑی کے رگڑنے کی وجہ سے ہم نے زمین سے زمزم نکال دیا تھا۔ ہر قدم پر میری نافرمانی کر کے دکھائی، ہر لمحے میرے سے لانے بغاوت لانے جنگ کر کے دکھایا۔ ابھی تو جتنا مرضی اتراتا رہے، جتنی مرضی پھوپھا کرتا رہے، جتنی مرضی نافرمانی کی تلوار لے کر میرے سامنے آتا رہے، میں ابھی تجھے کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں نے تیرے سے وعدہ کر رکھا ہے کہ دنیا کی زندگی تیری ہے، قبر کی زندگی میری ہے، دنیا کے نشیب و فراز تیرے ہیں، میدان محشر میرا ہے۔ اور بندے چاہتا تو میں گناہ کے وقت تیری گچی تیری گردن مروڑ دیتا، لیکن میں نے تیرے سے وعدہ کیا کہ دنیا دار العمل والآخرت دار الجزاء، دنیا عملوں کا گھر ہے اور آخرت جزا سزا کی جگہ ہے۔ یہاں بھی میری چلتی ہے، لیکن میں نے اپنی چلنی پر تیری چلنی کو چھوڑ دیا۔ کر لے جو تو کرنا چاہتا ہے، حرام کما تیری مرضی تجھے نہیں روکوں گا، حلال کما تیری مرضی تجھے نہیں روکوں گا۔ اس آنکھ سے خدا کے قرآن کی تلاوت کا تجھے نہیں روکوں گا، اس آنکھ سے فحاشی کے اڈے قائم کر لے میں تجھے نہیں روکوں گا۔ ان قدموں سے چل کے میرے گھر میں آ جا میں تجھے نہیں روکوں گا، ان قدموں سے چل کے جوئے خانے زنا کے اڈے پہ چلا جا میں تجھے نہیں روکوں گا، ان ہاتھوں میں زمزم بھی میں تجھے نہیں روکوں گا، ان ہاتھوں سے
سے شراب کے جام چھلکا لے میں تجھے نہیں روکوں گا، اس وجود سے میری عبادت کر میں تجھے نہیں روکوں گا، اس وجود سے میری بغاوت کر میں تجھے نہیں روکوں گا، لیکن او میرا بندہ یاد رکھ جب موت کا وقت آئے گا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے سارا جہان زور لگا کے تجھے کھینچے گا، میں دھکا دے کے تجھے قبر میں پھینکوں گا، تجھے قبر سے بچانے کے لیے تیرا پیسہ زور لگائے گا، تیری برادری زور لگائے گی، تیرا خاندان زور لگائے گا، تیری بچیاں رو کے دکھائے گی میں نہیں مانوں گا، تیری بیوی چوڑیاں توڑے گی میں نہیں مانوں گا، تیرے باپ کو اٹیک ہو جائے گا میں نہیں مانوں گا، تیری ماں سکتے میں چلی جائے گی میں نہیں مانوں گا، تیری بہنیں گرے بان پھاڑے گی میں نہیں مانوں گا، تیرا بھائی پاگل ہو جائے گا میں نہیں مانوں گا، کیونکہ جب ماننے کی باری تھی اس وقت تو نے میری مانی کوئی نہیں۔ کاش دنیا کی زندگی میں نشے و فراز میں، دن رات میں، صبح شام میں، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں تو میری مانتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں موت کے وقت تیری مانتا۔ دن کے بارے میں، رات کے بارے میں جیسا میں نے کہا گزار کے دکھا دے، موت کے وقت جیسا مرنا چاہے گا، جہاں مرنا چاہے گا، پاکستان میں مرنا چاہے گا وہی ماروں گا، بغداد جا کے مرنا چاہے گا وہی ماروں گا، مدینہ طیبہ میں جا کے موت کی طلب کرے گا تو میری مان کی دنیا کے 50 سال گزار لے، آخری سانس سے لے کر جنت الفردوس کے داخلے تک ہر قدم پہ خدا تیری ماننے گا۔ اگر تو کہتا ہے کہ مجھے میری نیکی پہ ملتا ہے، اگر تو کہتا ہے یہ مجھے میرے کیے پہ ملتا ہے، تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، خدا کی قسم اگر میں پکڑنے پر آ جاؤں، اللہ فرماتا ہے ایک ایک بول پہ پکڑوں گا، ایک ایک آنکھ کے پلک جھپکنے پہ پکڑوں گا، لیکن وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور ظالم تجھے پتہ نہیں تیری بہت سی باتوں کو تو میں درگزر کر دیتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، رو رو کے آنکھیں سجائے گا، اپنی آنکھوں میں سے آنسو نکالے گا، پانی ختم ہو جائے گا، پھر خون نکلے گا ختم ہو جائے گا، پھر پیٹ نکلنا پس نکلنا شروع ہو جائے گی ختم ہو جائے گا، کہے گا الہ العالمین آج کیا بنی، میں رویا کرتا تھا ماں تڑپ جاتی تھی، میری نیلا سے میرا ابا تڑپ جایا کرتا تھا، ایک آواز پر میرے رشتہ دار اسپتال میں پہنچا دیا کرتے تھے، سارے لوگ کہیں مجھے بلڈ دینے کے لیے خون دینے کے لیے آ جایا کرتے تھے، میرے علاج معالجے کے لیے اللہ اکبر میرے اپنے بھائی پیسے دیا کرتے تھے، بیوی چوڑیاں اتار دیا کرتی تھی، مسجدوں کے امام صاحب میرا نام لے لے کے دعا کیا کرتے تھے، اللہ الہ العالمین آج کیا ہو گیا، میں نے روک کے دکھایا آنسو پانی کے آنسو سے، خون کے آنسو سے، میں نے روک کے دکھایا پیپ کے آنسو سے، لیکن پروردگار عالم تو نے میری نہ مانی۔ اگر پروردگار عالم نے جواب دے دیا اے بندے تجھے آج گلا کرنے کی ضرورت نہیں، تو دنیا میں میری ماننی تھی جو آج میں تیری مانو، اللہ اکبر میں تجھے دنیا میں بلاتا رہا، آج تو میرے سے گلا کرتا ہے، میں تجھے بلا رہا ہوں تو جواب نہیں دیتا، اے بندے میں 5 مرتبہ روزانہ بلاتا تھا، بتا تو کب جواب دیتا تھا؟ میں کبھی تجھے تیری دکان پہ آ کے بلاتا تھا، میں کبھی تجھے تیرے کاروبار میں بیوی کے بستر میں پلٹوں جا کے بلاتا تھا، بچہ تیری گود میں ہوتا تھا، جب اس کا پیار تیرے دل کے اندر آتا تھا میں فوراً کہتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اولاد سے پیار کرنے والے، بیوی سے پیار کرنے والے، اپنے خاندان سے پیار کرنے والے، میں نے کب کہا تھا ان سے پیار نہیں کرنا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، میں نے تو خود کہا تھا ان کی محبت کر لے، اللہ اکبر یہ ثواب ہے، بھائی سے محبت کرے گا ثواب ہے، بیوی سے پیار کرے گا ثواب ہے، اولاد کی تربیت کرے گا پیار کرے گا ثواب ہے، ماں باپ کی خدمت کرے گا ثواب ہے، جنت کے فیصلے کروں گا، بہنوں کی خدمت کرے گا ثواب ہے، دوستوں کی دوستی نبھائے گا ثواب ہے، اپنے قبیلے والوں سے پیار کرے گا ثواب ہے، اپنی قوم سے پیار کرے گا ثواب ہے، اپنی ماں کی بہن یعنی ماسی سے پیار کرے گا ثواب ہے، پھپھی کا احترام کرے گا ثواب ہے، تائے چاچے کو سلام کرے گا ثواب ہے، بیواؤں کے سر پہ چادر رکھے گا ثواب ہے، یتیموں کو سینے سے لگائے گا ثواب ہے، لیکن وہ میرا بندہ تو نے ایک بھی ایسی نیکی کر کے نہ دکھائی، کبھی بہنوں کے گلے کر دیے، کبھی بھائیوں سے لڑائیاں لڑ لی، کبھی ماں باپ کی نافرمانی کر کے ماں کی چڑیاں کھیل دی، کبھی باپ کی داڑھی کو تو نے ہاتھ ڈال دیا، کبھی بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں لے آیا، میں نے کہا ٹھیک ہے آج تیری باری تو جو کر میں نہیں بولوں گا، کل میری باری ہوگی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تو بولنے لگے گا میں تیرے منہ کے اندر جہنم کی آگ کا انگارہ پھینک دوں گا۔
تکبیر تاجدار ختم نبوت عصمت صحابہ عصمت اہل بیت میں تجھے منع نہیں کروں گا حلال کھا تیری مرضی، حرام کھا تیری مرضی. میں تجھے منع نہیں کروں گا مرغی کھا تیری مرضی، بیسن کھا تیری مرضی، سبزی ترکاری کھا تیری مرضی. میں تجھے کچھ منع نہیں کروں گا، لیکن میرے بندے حلال حرام کی تمیز کر لیو، اچھے برے کی تمیز کر لیو، کھرے کھوٹے کی تمیز کر لیو. آج تیری باری کل میری باری. آج تو جو کہہ رہا وہ کرتا جا، کھاتا کھاتا جا، پیتا پیتا جا، پہنتا پہنتا جا. لیکن کل میری باری ہوگی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب تک تیرے سے ایک ایک لقمے کا حساب نہ لے لوں میں میدان محشر میں تجھے قدم اٹھانے نہیں دوں گا. پھر تو کہے گا معاف کر دے، میں اعلان کروں گا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. کیا میں نے تجھے شراب سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے شطرنج سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے لوڈو سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے شرط لگانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے بتوں کی عبادت کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ ساری چیزیں تو میری مرضی کے خلاف کر کے آیا. بتا میں کس بات پر تیرے سے مسکراؤں؟ صبح صبح چڑیوں کی چہک تو مجھے پہچان گئی، پرندوں کی اڑان تو مجھے پہچان گئی. بکری نے بھی میں شروع کر دی، جانور نے بھی بے شروع کر دی، گائے بھی بولنے لگی، بھینس بھی بولنے لگی، طوطا بھی ٹے کرنے لگا، چڑیا بھی چہچہا کے اللہ اللہ کرنے لگی. تو اتنا نامراد تھا، میں نے تجھے ساری انسانیت کی سرداری دی. نہ تُو نے رات کو سوتے مجھے یاد کیا، نہ صبح تُو نے اٹھ کے مجھے یاد کیا. اللہ اکبر. تو نے دل کے اجالی رات کے اندھیرے میں مجھے چھوڑا، آج میں نے تجھے قبر کے اندر اکیلا چھوڑ دیا ہے. تیاری کر کے آنا قبر کی، تیاری کر کے آنا اس مٹی کے گھر کی، تیاری کر کے آنا 5 فٹ کے اس کمرے کی، اس ڈبے کی، اس کوٹرے کی، تیاری کر کے آنا اس پنجری کی، اس قید خانے کی. یقین جانو عملوں کی گٹھڑی لے کے آنا، عمل والا صندوق پاس لے کے آنا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے، اے فاطمہ قیامت کے عمل والا بکسا ذرا بھاری کر کے لائیو، عمل والی گٹھڑی ذرا بھاری کر کے لائیو. بے شک تو آخری نبی کی بیٹی ہے، بے شک تیرا گھر والا علی المرتضیٰ، بے شک تیرا بیٹا حسن مجتبیٰ، بے شک تیرا بیٹا کربلا کا شاہ سوار ہے، بے شک تیری نامی اماں خدیجہ الکبریٰ ہے، بے شک تیری اماں خدیجہ الکبریٰ ہے، بے شک تیرا ابا محمد الرسول اللہ ہے. اے میری بیٹی خیال کرنا، اللہ اکبر. خدا قیامت کے دن نسبتوں کو نہیں دیکھے گا، عملوں والا ٹوکرا دیکھے گا. اگر پروردگار عالم کے حکم عدولی کر دی، اللہ کی نافرمانی کر دی، پروردگار عالم نے اس نافرمانی کے بارے میں تیرے سے جواب لے لیا، تو فاطمہ تیرا باپ بھی سر جھکا کے کھڑا ہو جائے گا. پتہ نہیں کون سے بھروسے کو لے کے بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کون سے مان پر خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں. 20 سال ہو گئے گناہ کرتے تھکے کوئی نہیں، 85 80 سال ہو گئے خدا کی نافرمانی نہیں کر رہے. پچھلی قومیں گناہ کیا کرتی تھی، اس امت کے اندر ایک اور جز بڑھ گیا. گناہ کرتی ہے، منہ زوری بھی کرتی ہے، چوری کرتی ہے، سینہ زوری کرتی ہے. پہلے لوگ رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے تھے، اللہ اکبر، رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ڈرا کرتے تھے. اب تو دن کے اجالے میں ڈھائی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، اب تو دکھا کے گناہ کرتے ہیں، جتلا کے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی لوگوں کے سامنے کرتے ہیں. اے لوگوں، آج خدا کی نافرمانی لوگوں کے سامنے کر لو، قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم بھی لوگوں کے سامنے جہنم میں پھینک دے گا. بہت ساری زندگی کا حصہ آپ کا میرا گزر گیا، تھوڑی سی زندگی آپ کی میری باقی رہ گئی. بازار میں چلے جاؤ، ہر کوئی تمہیں مشورے دے گا. ہوٹل پہ تمہیں چائے کی پیالی پہ مشورہ ملے گا، کڑھائی پہ تمہیں مشورہ ملے گا، دال کی پلیٹ پہ تمہیں مشورہ ملے گا. کوئی کامیابی کے راستے دکھائے گا، یار فلانا مکان بک رہا لے لے، اللہ اکبر 6 مہینے کا ٹائم دلوا دوں گا، بڑی کامیابی کا سودا ہے. یار فلانا رقبہ مل رہا ہے، لے لے، بڑی کامیابی کا سودا ہے. بڑی زمین سرخیز ہے، بڑی کامیابی کا سودا ہے. کوئی کہے گا یار پلاٹنگ ہو رہی ہے، اللہ اکبر فرنٹ کا پلاٹ لے
لے لے، میرا یار ہے جس جو مالک ہے، سفارش کروں گا کامیابی کا سوتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہر کوئی کامیابی کے کھوکھلے دعوے کر رہا ہے اور کھوکھلی کامیابی دکھلا رہا ہے، اور اللہ کے قرآن سے پوچھے کامیابی کہاں ملے گی؟ خدا کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت فانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ جب موت آئے گی خدا کا مرا جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اچھے اچھے علیحدہ ہو جائیں گے، برے برے علیحدہ ہو جائیں گے، کامیاب کو لوگوں کو علیحدہ کھڑا کرے گا، ناکام لوگوں کو علیحدہ کھڑا کرے گا۔ فانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ انسان نے ذرہ برابر نیکی کری ہوگی بدلہ دیا جائے گا، حج کا بدلہ دیا جائے گا، عمرے کا بدلہ دیا جائے گا، بھوکے کو کھانا کھلانے کا، ننگے کو کپڑا پہنانے کا، بے سایہ دار کو سایہ دینے کا، میرے عزیز و قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا۔ کامیاب کون ہوگا؟ فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے علیحدہ کر دیا جائے گا، فادخل الجنۃ فقد فاز، اور جس کے لیے جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ کامیاب تو اصل حقدار وہی کہلائے گا۔ باقی رہی دنیا کی بات، کسی کو امیر کر دیا، کسی کو غریب کر دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو 20-20 ایکڑ کا مالک بنا دیا، کسی کو ایک چرپائی کے لیے بھی زمین پہ جگہ نہ ملی، کسی کو اتنے کپڑے دے دیے کہ اسے پہننے کا موقع نہ ملتا، کسی کو اتنا دیا کہ 8 دن ایک جوڑا ہنڈاتا ہے، کسی کو بال بچڑ دار بنا دیا، کسی کو ایک بیٹی کے لیے ترسا دیا۔ الہی یہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس کو کامیابی نہ سمجھنا، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اگر دنیا وفادار ہوتی، نبیوں سے وفاداری کرتی، دنیا وفادار ہوتی، میرے مقربوں سے وفاداری کرتی، دنیا ان سے بے وفائی کر گئی، تیرے سے کیا وفاداری کرے گی؟ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، اسیران ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ آج کوئی ماں کی گود میں لیٹ کے کہہ رہا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں، کوئی بیوی کی گود میں لیٹ کے کہہ رہا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں، کوئی یار کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں، کوئی گاڑی کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں، کوئی مکان حویلی کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں کوئی کینیڈا، جاپان، امریکہ کا ویزا ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، آپ میں ان لوگوں میں جنہوں نے اول نبی کا ساتھ نبھا دیا، جنہوں نے قرآن سنایا تھا، قرآن کی تلاوت اتنا آسان نہیں تھا، پہلے اپنے وجود کو چھلنی کروانا پڑتا، پہلے اپنے جسموں کے چمڑے ادھڑوانا پڑتے، پہلے آگ کے انگاروں پہ لیٹنا پڑتا، پہلے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے تھے، پھر میرے عزیزوں خدا کے قرآن کی تلاوت کا موقع ملتا تھا۔ آج میں اور آپ میرے عزیزوں دنیا کے مال و دولت کے ارد گرد بیٹھ کے کہتے ہیں کیسا لگ رہا ہے، وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن جن کو کہتا ہے فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ کا قرآن جن کو کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، خدا کا قرآن جن کو کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آج میں آپ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کیسا لگ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے وہ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے نہیں بلکہ تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے کہتے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں، اور نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کے کہتے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں، امیہ کے مار کھا کے کہتے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں، مکے والوں کے درے کھا کے چمڑا اڑوا کے کہتے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں، رحمت والے نبی کے اشارے پر عہد کے میدان میں 11
کپڑے کروا کے کہتے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرمگاہ پہ برچھا کھایا, کہنے لگی میں کیسی لگ رہی ہوں. سیدہ زنیرہ نے اپنی آنکھوں میں سریے نکلوا کر اپنی آنکھیں نکلوائی, کہنے لگی میں کیسی لگ رہی ہوں. سیدہ فاطمہ کے گھر کا 4 مہینے چولہا نہ جلا, کہنے لگی میں کیسے لگ رہی ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیر آپ کے پاؤں میں جوتا نہ تھا, کہنے لگا میں کیسا لگ رہا ہوں. صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا, کیسا لگ رہا ہوں, کہنے لگا میں کیسا لگ رہا ہوں. فرمایا میرے محبوبہ, جی میرے قائل میرے رب. فرمایا جبرائیل کہہ رہا کیسا لگ رہا ہوں. میں نے جبرائیل کو اپنی نمائندگی کر کے اپنی نمائندگی کے لیے دنیا میں بھیج دیا. اور صدیق کو کہو تو کیسا لگ رہا ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے مصطفیٰ کو بھی پیارا لگ رہا ہے, عرش والے خدا کو بھی پیارا لگ رہا ہے. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, عظمت صحابہ, کردار صحابہ, گفتار صحابہ, غلامان صحابہ. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. معذرت کے ساتھ گونگے تو نہیں یہ تمہیں شام سے بٹھا رکھا ہے, روٹی کا جانسا دے کے بھوک لگ رہی ہے. یہ آج شاری بولنے کی نمائندگی ان کو دے دی ہو, قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ. وہ دور تھا اشاروں پہ گردنیں کٹایا کرتے تھے, یہ دور ہے اشاروں پہ تم دکھایا کرتے ہو. آوے جاوے والا معاملہ اللہ اکبر ہو گیا. اب ضرورت ہے میرے عزیزوں اللہ اکبر خالد بن ولید کی, اب ضرورت ہے حضرت معاویہ کے غلام کی, اب ضرورت ہے صدیق عمر عثمان علی کے غلام کی. اللہ کی قسم یہ دھرتی پیسہ نہیں مانگ رہی, اسلام کی سربلندی کے لیے دھرتی خون مانگ رہی ہے. ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے ہماری جانوں کا نذرانہ مانگ رہی ہے. صحابہ کی وفاداری کے لیے ہمارا مال جان اللہ اکبر ہمارا پیار مانگ رہی ہے. اٹھو دینی مدارس کے تحفظ کے لیے ہمارے مال جال کی بات کی جا رہی ہے, اللہ کے گھروں کو عام کرنے کے لیے ہمارے وجود کی بات کی جا رہی ہے, ہماری قربانیوں کی بات کی جا رہی ہے. اب نعرے لگانے کا وقت ختم ہو گیا, اب کر کے دکھانے کا وقت شروع ہو گیا. اللہ کی قسم 1400 سال پہلے جو کر کے چلے گئے اللہ اکبر ہمیں وہ نعرے جو کا چھوڑ گئے. لیکن میرے عزیزوں اب نعرہ لگانے کی ضرورت کوئی نہیں, نعرہ لگانے کا وقت نہیں, اب عملی جامہ پہنانے کا وقت ہے. اب اللہ کا دین متین میرے عزیزوں اللہ اکبر اس کو دنیا کے آگے جھکایا جا رہا ہے. اسلام کی تعلیم کو دنیا کی تعلیم کے آگے سرنگو کیا جا رہا ہے. مدارس کی تعلیم کو یونیورسٹی کے آگے نیچا دکھایا جا رہا ہے, اسکول کی تعلیم کے لیے سامنے نیچا دکھایا جا رہا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے اللہ اکبر اسکول والی تعلیم کو خیر آباد نہیں کہنا, یونیورسٹیوں کے دروازوں کو تالے نہیں لگانے, بلکہ قرآن والی تعلیم کو اتنا عام کر دو کہ اس تعلیم کے آگے یونیورسٹی اور سکول والی تعلیم سر جھکا لے. عزت ملے گی قرآن والی زندگی میں ملے گی, بقا ملے گی قرآن والی زندگی میں ملے گی, حیاتی میں برکتیں آئیں گی, رزق میں برکتیں آئیں گی, صحت میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے گا, جوانی میں برکتیں آئیں گی, زندگی میں اپنا خدا برکتیں عطا فرمائے گا, چہروں پہ رونق آئے گی, مسکراہٹ آئے گی. رب اکبر کی قسم ہے قرآن والی زندگی کے ذریعے آئے گی. نہیں یقین آتا چلو بلال حبشی کی قبر پہ جا کے پوچھ لو, جس کے تن پہ کپڑا کوئی نہیں, پیر میں جتی کوئی نہیں, سر پہ ٹوپی عقال کوئی نہیں, لیکن قرآن والی زندگی سے اپنے آپ کے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا. پھر پروردگار عالم نے بھی چمکا کے دکھا دیا. پھر میرے عزیزوں وہی بلال ہے جسے مکے کی گلیوں میں مارا جاتا تھا, جسے کوئی پانی دینے والا نہیں ہوتا تھا. قرآن والی زندگی کو سینے سے لگا لیا, محبوب خدا کی محبت کو دل میں بسا لیا. پھر یہی بلال جلتا مکے کی گلیوں کے اندر ہے, قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دے رہی ہے. پھر یہی بلال اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے سے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے. فتح مکہ کا موقع ہے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال کا جی آمنہ کا لال دونوں ہاتھ ذرا مجھے پکڑائیو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ پکڑا دیے. فرمایا بلال یہ حجر اسود کے پاس سے ملتزم کے درمیان سے بیت اللہ کی دیوار کو پھلانگ کر چڑھتا جا اور بیت اللہ کی چھت
پہ چڑھ جا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت حالت کیا تھی؟ آپ کے پاؤں میں جوتا تھا پھٹا ہوا تھا, دوسرا جوتا خود اپنے ہاتھ سے سیا ہوا تھا. بلال حبشی نے جو تہمت باندھ رکھا تھا وہ گھٹنوں سے تھوڑا سا نیچے تھا. تن کے کپڑے کی تو بات ہی کوئی نہیں, کرتے کی تو بات ہی کوئی نہیں, پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے. میرے عزیزوں گال اندر کو چپکے ہوئے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ آپ کے سامنے, ہونٹوں کی شکل آپ کے سامنے, ناک کی موٹائی چڑھائی آپ کے سامنے, رنگ رنگت آپ کے سامنے. بلال حبشی ٹوٹا جوتا پہن ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہاتھ پکڑا فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو جا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ٹوٹا ہوا جوتا اتارنے لگے. فرمایا بلال لالا جی ٹوٹا ہوا جوتا پہن کر بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو جا. میں اسی جوتے کے ساتھ تجھے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں. جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے. یہ وہی غلام ہے اور جسے خریدنے کو تیار کوئی نہ تھا. یہ وہی غلام ہے جس کی سفارش کرنے کو تیار کوئی نہ تھا. یہ وہی غلام ہے جسے رشتہ دینے کو تیار کوئی نہ تھا. آج ٹوٹے جوتے کے ساتھ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو گیا. مصطفیٰ نے فرمایا دیکھو دیکھو اللہ اکبر, جس کے دل میں مصطفیٰ آ جاتا ہے, جس کے سینے میں خدا آ جاتا ہے, یعنی مصطفیٰ خدا کی محبت ہو جاتی ہے, اس کا ٹوٹا جوتا بھی ساتوں آسمان زمین سے اونچا ہو جاتا ہے. آج میرے عزیزوں بس اس بات کی ضرورت ہے صحابہ اکرام کی زندگی کو عام کر دیں, قرآن کی زندگی کو عام کر دیں. اللہ کی قسم پوری دنیا کی اکیڈمیوں میں سے, پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں سے, پوری دنیا کے اسکول کالجوں میں سے اگر تم نے 100% رزلٹ دیکھنا ہو تو دینی اداروں کا تمہیں رزلٹ آئے گا. اللہ اکبر, 100% ممتاز تمہیں رزلٹ نظر آئے گا. کیا اللہ اکبر آمدن 0/0 ہے. میرے عزیزوں یہاں کا بیت المال خالی پڑا رہتا ہے. اللہ اکبر, پرچون والے کا قرضہ چڑھ جاتا ہے, چکی والے کا قرضہ چڑھ جاتا ہے, سبزی والے کا قرضہ چڑھ جاتا ہے. اگر کوئی تمہارے میں سے مرے گا اللہ حیاتی برقرار رکھے, خدا زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. اگر کوئی مر گیا, اماں ابا کا جنازہ اٹھ گیا, تب ان کے لیے پاؤ آدھا کلو گوشت آ جاتا ہے. ہر لحاظ سے پسماندہ کمزور ہے, لیکن میرے عزیزوں کردار خدا پاک کی قسم ایسا ہے. یہ مدرسہ فیض القرآن دیکھ لو, ہر سال قرآن کے قاری دیتا ہے, ہر سال قرآن کے حافظ دیتا ہے. پورے 18,000 والوں کو اور پورے واسو والوں کو, پورے ملو موڑ والوں کو بتا دیتا ہے. تم گندم کی بوری دیتے ہو, قرآن کے حافظ بنا کے تمہیں دے دیتے ہیں. تم 1000 روپیہ دیتے ہو, قاری قرآن بنا کے دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. عبد الحنان بھی اسی مدرسے کی پیداوار ہے, عبد المنان بھی یہی کی پیداوار ہے, قاری بلال چشتی صاحب بتائی بلال یہی کے پڑھے ہوئے ہیں, انہی اداروں کے پڑھے ہوئے ہیں. ابھی قاری زکریا خالی صاحب تلاوت کلام اللہ کے ذریعے آپ کے میرے ایمان کو گرمائیں گے, یہ بھی مدرسہ کا پڑھا ہوا ہے. اللہ اکبر. ان اداروں نے کیا دیا, بڑے بڑے شیخ الحدیث دے دیے. ان اداروں نے کیا دیا, بڑے بڑے قاری قرآن دے دیے, مفسر قرآن کے اداروں نے دیے, مدرس مدرسوں نے دیے, شیخ الحدیث مدرسوں نے دیے, صحابہ کے غلام مدرسوں نے دیے, ختم نبوت کے چوکیدار مدرسوں نے دیے. اللہ اکبر. قرآن کے محافظوں کی آواز, قرآن کی حفاظت کی آواز لگی تو مدرسے سے لگی, صحابہ کے تقدس پر مر مٹنے کی آواز لگی تو مدرسوں سے لگی, غلامان صحابہ کی آواز لگی تو مدرسوں سے لگی. ختم نبوت کی چوکیدار غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی قبول ہے. یہ اعلان کرنے والے بھی مدرسے کے طالب علم تھے. خدا کا احسان ہے. اور لوگوں یہ تو دین کی سرحدوں کی بات ہے, رہی اسلام کی سرحدوں کی حفاظت, یہ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت ہے, رہی ملک پاکستان کی سرحد کی حفاظت. اللہ اکبر. حکومت پاکستان سے دردمندانہ آرزو ہے, افواج پاکستان کے آگے اللہ اکبر پرزور اپیل ہے. اگر اس ملک کی بقا پر, اگر اس ملک کی سالمیت پر, اس ملک کی عزت پر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے, آپ مدرسوں میں اعلان کر دینا, فوجی وردی والوں تم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جانا, قرآن والے انشاءاللہ آگے آئیں گے, سینے پہ گولی کھائیں گے, ملک بھی بچائیں گے, ملک کی بقا بھی بچائیں گے. نعرہ تکبیر, شان رسالت, عظمت مدارس عربیہ, عظمت قرآن, اسلام, زور سے اسلام, محاسن اسلام,
تو آج یہ فوج کا محکمہ ہے، ہمارا تقریباً 75-80% بجٹ وہاں جاتا ہے. کیوں؟ اس کی کارکردگی ملک و ملت کی پاسبانی ہے اور اسلام کی سرحدوں کی پاسبانی یہ علماء، یہ دینی مدارس کے طلباء کر رہے ہیں. ان کو صرف تم زکوٰۃ پر ٹالتے ہو، فطرانے پہ ٹالتے ہو، ان کو تم صرف چرماہ قربانی پر، عروش پر، فطرانے پہ ٹالتے ہو. نہیں نہیں نہیں، اگر ہمارے ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے ہمارے ملک کا بجٹ خرچ ہو سکتا ہے تو یاران محمد اور غلامان محمد پر بھی ہمیں دل اور جان نچھاور کرنا چاہیے. یہ مدرسہ فیض القرآن ہے. اللہ پاک اس ادارے کو ہر معاملے میں دین کے کاموں میں ترقی کرنے میں دین دوگنی راہ چوگنی ترقی عطا فرمائے. یہ ادارے الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں. اور لوگوں، ہم ہر منبر پر بیٹھ کر ہر جلسے کے اندر ایک دردمندانہ آرزو، ایک دکھڑا، ایک فریاد آپ کو سناتے ہیں کہ آؤ ان اداروں کی ترقی میں کے لیے، ان اداروں کی کامیابی کے لیے خود اپنے طور پر، اپنے جانی اور مالی طور پر قربانیاں پیش کر کے ان اداروں کا ساتھ دو. یہی ادارے اللہ کی قسم دنیا کے اندر ترقی کے حامل ہیں. تبلیغ کی محنت ملی ان اداروں سے ملی، تدریس ملی ان اداروں سے ملی، تصوف کی لائن ملی ان اداروں سے ملی، خانقاہوں کا نظام ملا اس اداروں سے ملا، نعت خوان ملے، قاری قرآن ملے، خطیب پاکستان ملے، اللہ اکبر شیخ الحدیث ملے، ان اداروں سے ملے. اگر ہماری کارکردگی اچھی ہے اور آپ لوگوں کا تعاون اطمینان بخش ہے کہ آپ ان اداروں کے ساتھ تعاون کر کے مطمئن ہو، وہ مطمئن سارے میرے بھائی، ان اداروں کے ساتھ جو ہر سال پچھلے سال تعاون کیا، آپ ان اداروں کی کارکردگی سے مطمئن ہو میرے بھائی. جب بندہ مطمئن ہوتا ہے تو آگے ہمت بڑھانے کو، قدم اٹھانے کو آگے بندے کا دل چاہتا ہے. اس سال کے بعد مدرسے کی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے سالانہ جلسے کے طور پہ ہوتی ہے. آپ حضرات کو دعوت فکر ہے اس دینی ادارے کے لیے. اللہ نے جو آپ کو پاک اور حلال مال عطا فرمایا، اس مال میں سے اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیے، نقدی بھی دیجئے اور آپ لکھوائیے. اللہ آپ کو اپنے خزانہ خاص سے بہت اجر عظیم عطا فرمائے. یہ ہاں جی، ہمت کر کے ماشاءاللہ